افطاری جو رمضان کا مہینہ چلتا ہے، روزے ہوتے ہیں، تو روزہ افطار کرنے کے لیے یعنی روزہ پورا ہونے پر روزہ کھولنے کے لیے افطاری کی تیاریاں کی جاتی ہیں۔ افطاری کے معنی ہوتے ہیں کہ روزہ کھولنے کے لیے جو کھانے پینے کے سامان مہیا کیے جاتے ہیں تو اسے افطاری بولتے ہیں۔ تو یہ افطاری ہم کن کو تقسیم کریں، افطاری میں کن کا حصہ لگائیں، گھروں میں دی جاتی ہے، مسجدوں میں پہنچائی جاتی ہے، تو افطاری کے ساتھ ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے، کس کو دینا ضروری ہے، کس کو نہیں دینا چاہیے، اور افطار کی دعوتیں کی جاتی ہیں تو افطار کی دعوت ہمیں کیسے کرنی چاہیے، افطار پارٹیاں اس کا کیا حکم ہے۔ افطاری کے تعلق سے ایک صاحب نے کئی سوالات ایک ساتھ کیے ہیں۔ دیکھیے، کسی روزے دار کے روزے کو افطار کرانے کا بڑا ثواب ہوتا ہے، یعنی روزے دار کا روزہ افطار کرا دینا، اس کا روزہ کھلوا دینا۔ حدیث شریف میں اس کی ترغیب آئی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ روزہ کھلوانے کا ثواب روزے دار کے برابر ہے، اور روزے دار کے ثواب میں اس سے کوئی کمی نہیں آتی۔ روزہ کھلوانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب مل جاتا ہے، اور روزے دار کو اپنا جو روزے کا ثواب تھا اس میں کمی آئے بغیر۔ اسی لیے حسب گنجائش روزے کے افطار کرانے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کا ثواب بتایا گیا ہے۔ مستحب ہے، کار ثواب ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی روزے دار کے روزہ افطار کرانے کا سبب و ذریعہ بن جائیں، کوئی ہمارے مال سے، ہماری افطاری سے روزہ افطار کر لے۔ غالباً یہی حدیث پاک کی اس ترغیب اور ثواب ہی کی وجہ سے یہ رواج چل پڑا ہے کہ ایک دوسرے کے ہاں افطاری پہنچائی جاتی ہے، اور لوگ جو ہے گھروں میں افطار بنا کر کے، افطاری تیار کر کے عورتیں پڑوس میں، رشتہ داروں میں بھیجتی ہیں، مسجدوں میں بھی پہنچائی جاتی ہے۔ افطاری دینے میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ضرورت مند، مسافر، غریب، ان کو جو ہے ترجیح دی جائے۔ یعنی اس کی کوشش کریں کہ اگر آپ ایسی جگہ ہے کہ جہاں غریب کچھ رہتے ہیں، مسافروں کا آنا جانا ہے یا کچھ ضرورت مند ہے، ہم ان کو افطاری دینے میں جو ہے ترجیح دیں اور ان کا خیال رکھیں۔ مسجد کے خدام ہیں، طلبہ ہیں، قریب میں کوئی مدرسہ ہے، وہاں افطاری اپنی پہنچائیں۔ اس کا جو ہے یہ خیال صرف افطاری کا جو تبادلہ ہوتا ہے، ہمارے گھر میں فلاں کیا سے آئی تھی اور ہم اپنی افطاری فلاں کیا پہنچا دیں، یہ افطاری کا تبادلہ جو ہے یہ بہت کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک قسم کا جو ہے افطاری کے ثواب تو اس میں ہے، یعنی یہ کہ تحادو تحابو، کہ بھائی ایک دوسرے کو ہدیہ دو، محبت پیدا ہوگی۔ اگر اس نیت سے افطاری کا تبادلہ بھی کرتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن زیادہ اچھا یہ ہے افطار کرانے کا جو بڑا ثواب ہے، حقیقت میں یہ ضرورت مند کو افطار کرانے میں زیادہ ثواب ہے۔ ایسے تو افطار کرانے کا ثواب ایک دوسرے کو افطاری پہنچانے کا، ہدیہ دینے کے ثواب میں وہ بھی شامل ہوگا، اور مسجدوں میں جو افطاریاں پہنچائی جاتی ہیں ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بعض مساجد میں تو افطاری کے وقت ہنگامہ برپا رہتا ہے، بچوں کی بھیڑ ہوتی ہے، بعض دفعہ بے نمازیوں کا مجمع ہو جاتا ہے، اور افطاریوں کے وقت جو ہے افطاری میں لٹس مچتی ہے۔ تو اگر ایسی مسجدوں میں جہاں افطاری کے بہتات ہے اور وہ خامخواہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور مسجد کی بے ادبی ہوتی ہے، شور و شغب ہوتا ہے، ہم اپنی افطاری وہاں پہنچا کر کے ہم مسجد کی بے ادبی کا سبب نہ بنیں۔ اور افطاری میں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ خشک چیزیں ایسی بھیجی جائے کہ مسجد جو ہے ملوث نہ ہو، اور ایسی چیز نہ بھیجی جائے افطاری میں جس کی وجہ سے مسجد میں جو کھانا منع ہوتا ہے یا کھا کر جانا منع ہوتا ہے، جیسے کچی پیاز ہے اور مولی ہے۔ تو اس کا خیال رکھیں کہ اگر ہم مسجد میں افطاری بھیج رہے ہیں تو ہم ایسی افطاری نہ بھیجیں جس سے مسجد کی بے ادبی لازم آئے، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اصل میں حدیث پاک میں جو ثواب آیا ہے روزے دار کو افطار کرانے کا، وہ اسی کا ہے کہ جو روزہ افطار کرانے کے لیے جس کو ضرورت ہے۔ آج سب کا جو ہے پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے حلق تک، اور آپ کی افطاری کی اسی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ افطاری کے بجائے افطاری کا ایسا سامان غریبوں کے گھر میں پہنچا دیں جس سے ایک دن نہیں کئی دن وہ افطار کر سکیں۔ اور باقی جو افطار پارٹی کی بات ہے یا افطار کی دعوت کی بات ہے، افطار پارٹی یہ تو محض ریاکاری ہے۔ افطار پارٹیوں میں تو جو چن کر کے ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جاتا ہے جس سے اپنی عزت بڑھے،
اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ضرورت مندوں کو ڈھونڈ کر کے افطار کرا دیں. لہٰذا افطار پارٹی کرنا اس کی میں اور بھی خرابیاں ہیں، چونکہ غیر روزے داروں کو اس میں شریک کیا جاتا ہے. افطار پارٹی میں مغرب کی نماز کا بھی اہتمام نہیں ہو پاتا، مسجد کی جماعت چلی جاتی ہے، لوگ جو ہے بعض دفعہ نماز تک نہیں پڑھتے ہیں، پھر اس کی جو ہے ویڈیو بنتی ہے افطار پارٹی کا، تو جو ہے اس کو اخباروں میں دیا جاتا ہے. تو یہ افطار پارٹیاں یہ تو جو ہے ثواب کے بجائے بہت سی خرابیوں کو مشتمل ہوتی ہیں. ہاں، افطار کی ایسی دعوت کہ جس میں کچھ لوگوں کا اعزاز کیا جائے اور کچھ ضرورت مندوں کو اس میں بلا کر کے ان کو نوازا جائے، افطار بھی کرا دیا جائے، ان کو صدقہ فطر بھی دے دیا جائے، ان کو عید کے ضروریات کے سامان بھی دے دی جائے. تو یہ غریبوں کا اعزاز کے لیے کوئی آپ افطار کی دعوت کر دیں جس میں غریب طلبہ یا کچھ لوگوں کو محلے کے، تو یہ تو ایک اچھی بات ہوگی. باقی افطار پارٹیوں کا جو اس طرح کا رواج ہے وہ بہت سی خرابیوں پر مشتمل ہے، وہ قابل اصلاح ہے. یہاں پر ایک بات اور عرض کرتے چلے کہ بعض لوگ دوسرے کی افطاری سے افطار کرنے سے ہچکچاتے ہیں، یعنی کہ فلانے کے دی ہوئی افطاری سے ہم افطار کریں گے تو ہمارے روزے کا ثواب اس کو مل جائے گا جس نے افطاری بھیجی ہے. جب حدیث پاک میں یہ بات فرما دی گئی کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی، دوسرے کو روزہ کا ثواب مزید مل جاتا ہے، تو ہمیں تو جو ہے دوسرے کو ثواب دینے کا ہم ذریعہ بنیں گے کہ ہم اس کے مال سے افطار کر لیں گے. تو ہمارے روزے میں ثواب میں جب کوئی کمی نہیں آنی ہے تو دوسرے کے ثواب پہنچانے کا ذریعہ بنیں، یہ اچھی بات ہے. یہ تو جو ہے چھوٹے دل کی بات ہے کہ ہم بخیلی کریں کہ فلانے کو ثواب کیوں مل جائے گا. اور ایک بات اور بھی بلکہ افطاری کے سلسلے میں کہ اگر مختلف جگہوں سے افطاری جمع ہو گئی اور وہ افطاری جو ہے خلط ملط کر دی گئی جیسا کہ مسجدوں میں ہوتا ہے، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب افطاری کا ثواب کس کو ملے گا افطار کرانے کا. دیکھیے، یہ نیت پر ہے. جن جن لوگوں نے افطاریاں مسجد میں بھیجی ہیں یا افطاریاں جمع ہوئی ہیں، ان سبوں نے روزے داروں کو روزہ افطار کرانے کی نیت کی ہے، لہذا ان سبوں کو روزہ افطار کرانے کا ثواب مل جائے گا، چاہے کسی کی افطاری پہلے کھائی گئی ہو، کسی کی افطاری بعد میں کھائی گئی ہو. حتیٰ کہ اگر افطاری زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ افطاری کو بچا کے رکھ دیا گیا اور مغرب بعد وہ استعمال میں آئی، تو بھی مغرب کے بعد جو افطاری کھائی گئی اس افطاری کھانے والوں کو بھی روزہ، جنہوں نے افطاری بھیجی تھی افطاری کھانے پر روزہ کھلوانے کا ثواب ان کو بھی ملے گا جن کی افطاری اپنے وقت کے بجائے بعد مغرب کھائی گئی، اس لیے کہ ان کی بھی نیت یہی تھی جنہوں نے افطاری بھیجی تھی کہ ہم یہ روزے داروں کے روزہ افطار کرانے کے لیے اپنا یہ سامان، اپنی بھی افطاری بھیج رہے ہیں. تو بہرحال افطار کرانے کا تو بڑا ثواب ہے، اس میں ضرورت مندوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اس کا کوئی لگا بگا یہ ضابطہ نہیں ہے کہ آپ کس کو افطاری پہنچائیں کس کو نہ پہنچائیں، اور مالداروں کو پہنچائیں غریبوں کو نہ. مالداروں کو پہنچائیں گے وہ ہدیہ ہوگا، غریبوں کو پہنچائیں گے وہ صدقہ ہوگا، اور دونوں میں ثواب ہے. اس لیے اگر پاس پڑوس میں مالدار ہیں تو ان کو بھی آپ افطار پہنچائیں، محبت کیا، اس سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور اگر غریب ہیں تو اس میں اور دوہرا ثواب ملے گا، مدد کا بھی اور جو ہے روزہ افطار کرانے کا بھی. تو غرض یہ کہ یہ افطاری ایک دوسرے کو کرانا صحیح نیت کے ساتھ ہو. اس میں باقی افطار پارٹیاں جو قابل اصلاح بات عرض کر دی گئی، تو یہ افطاری کے سلسلے میں عمل ہے. اور ایک خاص بات کہ افطاری کے تیار کرنے میں اعتدال کا خیال کرنا چاہیے. ہم بہت زیادہ تناعم اور بہت زیادہ جو ہے کھانے پینے کے سامان میں الجھ کر نہ رہ جائیں. وہ دعا کی قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے اور جو ہے نماز کے اہتمام کا بھی مسئلہ رہتا ہے، وقت بھی مختصر رہتا ہے. اس لیے ہم افطاری کے اندر بہت سے انواع و اقسام کی جو ہے چکر میں نہ پڑ کے اس میں اختصار کا خیال کرنا چاہیے. اور اس میں عورتوں کو بھی وقت جو ہے ان کا وقت پورا کا پورا سارا افطاری تیار کرنے میں لگ جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، ان کو بھی موقع ملنا چاہیے. اس لیے اعتدال کے ساتھ ہمیں افطاری تیار کرنی چاہیے اور دوسروں کا بھی